آپ یقین کریں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی قوت، آپ کی طاقت اور آپ کی قیمت کیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تھا میں انہیں ہٹاؤں گا دین سے، وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان کو فقر میں ڈال دوں گا، میں ان کو دولت کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ وہاں آپ کو کفر اور شرک سے چھوٹا عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی جو شیطان مطالبہ کرے گا وہ روپے پیسے اور مفاد نہیں ہے، وہ اس سے گویا کہ اس کا عقیدہ، دین، ایمان یہ چھیننے کی کوشش کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنات کو قید کر رہے ہیں، دراصل شیطان اس عمل کو قید کر چکے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ وہ شیاطین جو یہ بیچ میں سبب بنتے ہیں اور جس سے مدد لی جاتی ہے، یوں کہہ لیں، وہ عام طور پہ خود مسلمان نہیں ہوتے۔ کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا ہے، کوئی گوشت کے ٹکڑے ہیں، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام جادو اور علاج کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے ہماری اس سیریز کے ابتدائی پروگرام ضرور دیکھے ہوں گے اور یقیناً آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ہم پر امید ہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ اس کا مواد اور اس میں بیان کی گئی حقیقتیں انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ناظرین، آج بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کے مختلف پہلو جس کا براہ راست تعلق آپ سے ہے۔ آپ سے مراد ہمارے وہ تمام بہن بھائی ہیں جو جادو یا اس سے متعلقہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہماری اس سیریز کو اور اس پروگرام کو مستقل بنیادوں پہ دیکھتے رہیں گے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی اس بیماری سے نجات پائیں گے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، اور میں نے پہلے بھی آپ کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ آپ ڈائریکٹر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، آپ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، مستند عالم دین ہیں، اور آپ انہیں پیغام ٹی وی کی سکرین پہ، سما ٹی وی کی سکرین پہ، یعنی معروف اسلامی اسکالر ہیں، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں یہ بڑا اچھا لگا جب تشریف لائے اور آج بھی یہاں موجود ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے وہ تمام ناظرین اور وہ تمام بہن بھائی جو آزمائش میں مبتلا ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس آزمائش سے نکال سکیں۔ ناظرین، ہمارا جو پروگرام تھا اور اس میں جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے اور ان کے جوابات جناب قاری صاحب نے جو آپ کے سامنے رکھے تھے، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قاری صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت نکالا، اللہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ شیخ، پہلا سوال یہ ہے کہ جادو جس میں بہت سارے لوگ جس میں مبتلا ہیں، یہ کیا ہے اور پہچانا کیسے جاتا ہے کہ یہ جادو ہے؟ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نعیم ناصف صاحب، آپ کا شکریہ۔ ہم دوسری کس کے ساتھ پیش خدمت ہیں، باقی سوالات بھی آپ کے جوابات بھی دیں گے۔ جادو، جنات، نظر بد اور اسی طرح کے دیگر نفسیاتی جو مسائل ہیں، ان تمام کو اگر دیکھا جائے تو جادو ان میں سب سے بھیانک چیز ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جادو کو پیچھے سے کنٹرول بھی کیا جاتا ہے اور جادو کو باقاعدہ چلایا بھی جاتا ہے۔ اگر ویسے ہم لفظی بات سے ہٹ کے دیکھا جائے تو جادو کے جو ارکان ہیں، اس میں دیکھیں تو ایک جادوگر ہے اور دوسرا حاسد ہے، تیسرا شیطان ہے۔ یعنی جادوگر ہے اور حاسد ہے اور تیسرا کیا ہے؟ شیطان۔ وہ شیطان جنات بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح جس کا جو دائرہ کار ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ محسود ہے، جس پہ جادو کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تینوں وہ ہے نا جو نقصان پہنچانے والے ہیں، جادوگر اور حاسد اور ساتھ ساتھ شیطان اور جنات وغیرہ۔ چوتھا محسود، اور پانچویں چیز وہ سورسز ہیں جن کو اختیار کر کے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ مثلاً اس کے کوئی ناخن لیے جا سکتے ہیں، کوئی تصویر لی جا سکتی ہے، کوئی پاؤں کی مٹی لی جا سکتی ہے،
یا اس کے علاوہ کوئی قمید وغیرہ لی جا سکتی ہے یا سر کے بال لیے جا سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے ساتھ اب دیکھیں یہ وہ چیز میں آپ کو نعیم صاحب بتا رہا ہوں جو باقاعدہ پریکٹیکل لوگ شیطان اس طرح کر رہے ہیں. وگرنہ آپ کتابی دنیا میں چلے جائیں تو وہاں جادو ایک لطیف عمل ہے، جادو ایک باریک چیز ہے، جادو ایک عمیق چیز ہے. وہ پتہ نہیں عمیق چیز کیا ہے، اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جس وقت جادوگر اور حاسد ان کا آپس میں معاہدہ، پہلا معاہدہ تو جادوگر اور حاسد کے درمیان ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ میرے سے ڈیلنگ کیا کریں گے. دوسرا معاہدہ جادوگر کا، جادوگر اپنے شیطانوں سے معاہدہ کرتا ہے. گویا کہ ان کے درمیان میں دو معاہدے ہوتے ہیں اور شیطان کا اصل معاہدہ ہے. اصل جو عمل کرنے والا ہے وہ شیطان ہے. ادھر سے معاہدہ ہوا، ادھر سے معاہدہ یہ ہے کہ اگر تو اس طرح کی شیاطنت کرے گا، مثلا جس طرح کا بڑا مطالبہ، کسی نے کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی نے کسی کو مارنا ہے یا کوئی کاروبار تباہ کرنا ہے، جتنا بڑا اس کے سامنے کام رکھیں گے شیطان نے بھی اتنا بڑا اپنا مطالبہ رکھنا ہے جادوگر سے. مثلا کسی آدمی کی جانی یا مالی آپ نے چیزیں ان کی طلب کرنی یا جانی مالی نقصان کرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں آپ کو کفر اور شرک سے چھوٹا عمل نہیں کرنا پڑے گا. یعنی جو شیطان مطالبہ کرے گا وہ روپے پیسے اور مفاد نہیں ہے، وہ اس سے گویا کہ اس کا ایمان، عقیدہ، دین، ایمان کا یہ چھیننے کی کوشش کرے گا. یعنی واش روم میں جا کے قرآن جی پڑھے، غلط چیز کے ساتھ قرآن جی کو لکھے یا قرآن مجید کو حروف اور اعداد اور ہندسوں میں لکھے. یہ اس کے علاوہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نعیم صاحب باقاعدہ پیچھے تو اخبار اور رسائل مجلات ایک ٹی وی چینل میں ہمارے سے باقاعدہ یہ پروگرام میں بھی کہ بعض جادوگر باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح بھی کرواتے ہیں. ہم نے پڑھا بالکل یہ باقاعدہ چیز ہے، اس طرح کی مثالیں یہ مثالیں ملتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جادوگر ویسے ہی دن بیٹھے اور رات کو تھوڑا سا عمل کر کے آپ کے اوپر شیطانی چیزوں کو مسلط کر رہا ہے، اس کے پیچھے پورا پروسیس ہے اور پورا کام چلتا ہے. پھر اس کے بعد آپ یقین کریں کہ جو آدمی یکدم گرتا ہے تو یکدم نہیں گرتا، اس کے پیچھے 40 دن کی مسلسل محنت ہے. ہم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کرتے. یعنی یہ جادو ہم آپ کو سمجھانا نہیں چاہتے، جادو اس لیے بتانا چاہتے ناظرین تاکہ آپ کو مد مقابل کی حیثیت کا اور مد مقابل کی محنت کا اور مد مقابل کی توجہ کا پتہ چلے، تاکہ آپ بھی اس طرح توجہ کر سکیں اور اس طرح آپ محنت کر سکیں. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جادو ہے، اب ہمارے لوگ بس اوقات پریشان تو ہوتے ہیں، لفظ جادو ہے ہی بڑا خطرناک ہے، بھی پریشانی والا، لیکن دوسری طرف سے یہ پریشانی نہیں لیتے کہ جیسے اس نے پریشانی لی ہے، اس نے پین لی ہے، اس کی پین ہم بھی لیں، اتنی محنت ہم بھی کریں، اسی طرح لیں. اب جس وقت معاہدہ چلتا ہے تو پھر شیطان پھر بھی ایک دفعہ چیک کرتا ہے. معاہدے کو ہی کنٹینیو کریں گے. اچھا ایک بیچ میں سوال میرے ذہن میں، وہ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو شیطان ہے وہ مطالبہ کرتا ہے اور وہ مطالبہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دین اور اس کا ایمان اور وہ لینے کا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ وہ شیاطین جو یہ بیچ میں سبب بنتے ہیں اور جس سے مدد لی جاتی ہے، یوں کہہ لیں، وہ عام طور پہ خود مسلمان نہیں ہوتے. خود میں شیطان ہی مدد کرتا ہے. جنات جو مسلمان ہیں وہ یا تو انتہائی سطح پہ کوئی مجبور اور محقور اور قید میں ہو، لیکن وہ بھی اس طریقے سے نہیں کرتے. اصل یعنی جنات میں سے جو شیاطین جنات ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ زیادہ کام کرتے ہیں، یا اس درجے کے جنات وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. اکثر زیادہ تر یہی معاملہ ہوتا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ نعیم صاحب میں اگر ویسے اسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے یہ بات کروں، شیطان آپ کے صرف ایمان کے راستے پہ بیٹھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے کہ ایمان یا تو اس تک پہنچے نا، یا ایمان کے معیار تک یہ بندہ نہ پہنچے. باقی شیطان کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ آپ 100 منزلہ محلات بنا لیں، گاڑی بلڈنگیں اور باقی بنگلے بنا لیں. شیطان کو اس سے کوئی سروکار نہیں. حتیٰ کہ یہ ہے کہ 2 کام کروانے کے بعد شیطان آپ کو تھپکڑی دیتا ہے کہ آپ لاکھوں بندوں کی خدمت خلق کے نام پہ باقاعدہ تنظیمیں بنائیں اور خدمت کریں.
ایک کام شرک اور کفر والا، دوسرا بدعت و خرافات والا۔ اس کے بعد شیطان باقاعدہ خود بعض ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ وہ تو تھپکڑی دے کے کہتا ہے جا اب تو بیت اللہ کا حج بھی کر رہا ہے، اب مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ظاہر اس نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ شیطان کو جب دھتکارا گیا تو اس نے کہا تھا میں انہیں ہٹاؤں گا دین سے، وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان کو فقر میں ڈال دوں گا، میں ان کو دولت کے قریب نہیں جانے دوں گا، مطلب اور وہ اس ٹاسک پہ، اس کام پہ جو اس نے اس وقت کہا تھا اس پہ لگا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ معاہدے کی بات، معاہدے کی بات۔ اب جس وقت جو ہی یہ معاہدہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ ٹاسک دیتا ہے، وہ ٹاسک کے بعد اس نے چیک بھی کرنا ہے، چیک اینڈ بیلنس بڑا کرتا ہے کہ میں نے یہ کام اس کو دیا ہے، تو اس کے بعد آپ محسود کو دیکھیں گے کہ اس کو چھوٹا سا جھٹکا لگا ہے۔ چھوٹا سا جھٹکا لگنے کے بعد اگر حاسد اور جادوگر اپنے معاہدے پہ قائم رہے اور ہفتہ 15 دن مہینہ وہ پڑھائی کرتے رہے تو اس کو دوسرا جھٹکا، تیسرا جھٹکا لگے۔ جس وقت اس نے دیکھنا ہے کہ یہ اب میرے بڑے قریبی ہو گئے ہیں، پھر اس کو مسلسل جھٹکے دیتا رہتا ہے تاکہ یہ بندے بھی مطمئن رہیں۔ اگر وہ اپنے معاہدے پہ قائم نہ رہے تو ایک دفعہ کسی کو جھلک، جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو جھلک کوئی نظر آئی، کسی نے شیطان کو دیکھا ہے پھر اس کے بعد کبھی نہیں نظر آیا، کبھی کسی نے ایک دفعہ کھٹکا محسوس کیا پھر اس کے بعد دوسری دفعہ اس کو کھٹکا محسوس نہیں ہوا، اس کو ایک دفعہ درد ہوئی یا دوسری دفعہ درد نہیں ہوئی، ایک دفعہ وہ بیمار ہوا دوسری دفعہ اس طرح بیمار نہیں ہوا، یہ لوگوں کی عام باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاسد کا معاہدہ ٹوٹ گیا یا جو نا شیطان کا معاہدہ ٹوٹ گیا، یا ان میں سے پہلا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے یا دوسرا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب جس وقت یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ یا تو محسود جو جس پہ جادو کیا جا رہا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے ہے یا اس کے کسی نیک اعمال کی وجہ سے۔ بالکل میں یہی پوچھنے والا تھا کہ کیا ایک تو صورت یہ ہے نا کہ ادھر جو حاسد ہے اور جو جادوگر ہے ان میں سستی آ گئی یا ان کا کوئی بھی وجہ بن گئی کہ یہاں سے وہ پریشر نہیں ہے، یہاں سے اتنی سختی سے وہ جادو ہو نہیں رہا، یا اس سائڈ سے یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس سائڈ سے جس پہ جادو کیا جا رہا ہے وہ کوئی اذکار شروع کر دے یا وہ نیکی، مطلب قرآن سے اس کا تعلق اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ان دنوں میں زیادہ مضبوط ہو جائے، یعنی یہ وجہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ وجہ، یہ بہت بنیادی وجہ ہے۔ اگر یہ وجہ بن جائے تو پھر دونوں کو کیا، تینوں کو لالے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یقین کریں قرآن مجید کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہاں ایک دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے اوپر تو شیطان کا کوئی زور نہیں جو صاحب ایمان ہے، اور دوسرا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ جو صاحب توکل، متوکل علی اللہ ہے، اس پہ تو کوئی زور نہیں ہے۔ اور آگے بھی جا کے فرمایا انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، جو ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اس کے اوپر بھی زور آتا ہے، اور جو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اس پہ بھی زور آ جاتا ہے۔ تو نعیم صاحب اصل پھر یہاں سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ اصل جادوگر ہے، حاسد ہے، یا اصل محسود ہے؟ اصل جادوگر نہیں ہے، اصل محسود جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے، اگر وہ سیسا پگھلائی دیوار کی طرح ایمان اور اسلام کی قوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، میں کہتا ہوں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں ساری کائنات کے شیطان ایک وقت میں ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے مل کے آپ کو گرانے کی کوشش کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو تھوڑے بہتے جھونکے اور اس طرح پریشانی وقتی ہو سکتی، لیکن مستقل بنیادوں پہ کوئی شیطان آپ کو گرا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی حفاظت ہو جائے تو فرمایا کہ جب اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے فَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پھر اس کے فضل کو کوئی ارادہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ آپ کو نفع دینا چاہیے تو اور وہ نقصان دے؟ حتیٰ کہ جادوگر، میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ شاہد بنا کے کہتا ہوں کہ آپ ایمان اور توکل میں اس طریقے سے آ جائیں اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں، اگرچہ مثبت عبادت آپ سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی،
وہ جتنی بھی ہے، لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑیں اور ان پہ نفرت کا ایک معیار اور پیمانہ لائیں، پھر آپ کا نام لے کے جادو کرنے والا آدمی اس کا سر اس طرح کھولے گا جس طرح ہڈیاں کھولتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ حقیقت ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ کو اس طور جس کو چاہتے یعنی رہیں۔ مومن اتنا کمزور مومن نہیں ہے، اتنا کمزور نہیں بہت ہے، مضبوط ہے اور اللہ۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مومن کو اللہ گرانے کے لیے آزمائش نہیں دیتا، مومن کو اٹھانے کے لیے آزمائش دیتا ہے بڑی۔ اور پھر ایک یہ بات بڑی اہم ہے، آزمائش ایک ہی چیز ہے نعیم صاحب، آزمائش ایک ہی چیز ہے۔ آزمائش کے اثرات مختلف ہوتے ہیں تربیت کے مختلف ہونے سے۔ مثلا تکلیف ایک ہی چیز ہے، بیماری ایک ہی چیز ہے، وہ بیماری مومن کو بھی لگ رہی ہے، وہ بیماری تکلیف ایک دوسرے غیر مومن کو بھی لگ رہی ہے، منافق ہے یا اسی طرح دیگر آدمی۔ مومن آدمی کو بیماری عاجزی انکساری اور توبہ استغفار پہ لا رہی ہے، اور منافق آدمی کو وہ شکوے شکایات پہ لا رہی ہے۔ ایک ہی آزمائش ہے خوشی کی، خوشی مومن کو پہنچے تو وہ اس کو شکر پہ لا رہی ہے، اور منافق آدمی کے پہنچے تو تکبر اور غرور پہ لا رہی بغاوت ہے۔ پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، آزمائش میں دیکھنا کہ کہاں اپنے آپ کہاں جا رہے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ جس تکلیف میں روٹھا ہوا خدا مل جائے وہ زحمت نہیں اس رہتی کو بلکہ تکلیف رحمت نہیں ہو کہتے، جاتی، ہاں، وہ تکلیف وہ نہیں رحمت ہے۔ ہو جاتی یعنی وہ ٹھوکر جس سے انسان کہ ڈائریکشن ہو جائے، سیدھے راستے پہ آ سیدھے جائے، راستے۔ گویا کہ وہ تو نعمت ہے۔ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا جادو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی جادوگر کے لفظ سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی قوت، آپ کی طاقت اور آپ کی قیمت کیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ کی پیچھے مدد کرنے والی ذات اللہ اکبر کون سی ذات ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، وگرنہ یہ شیطان سارے آپ کے ایمان کے لفظ سے ڈر کے بھاگیں۔ یہ تو آپ کے چور ہیں، مالدار تو آپ ہیں، قیمتی تو آپ ہیں، یہ آپ کے چور ہیں جس کی وجہ سے چوری کر رہے ہیں۔ اچھا شفیق صاحب، آپ نے یہ بڑی خوبصورتی سے یہ جو اس کے اجزات ہیں نا، یا ارکان ہیں جو اس پورے عمل کے، ان کا ذکر کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں نا جو میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے، اس طرح میرے مطلب جو دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے، تو یہ اور تھوڑا سا اچھا، یہ جو جادوگر ہوتا ہے، حاسد کو کیا ملتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جو نعمت اس کو میسر آئی نا، یہ نہیں اس کے پاس ہونی چاہیے، وہ اس کی تسکین چاہتا ہے۔ اچھا، وہ یہ حاصل کر رہا ہے۔ اب جو جادوگر ہے وہ اس سے پیسے کی شکل میں، یا مطلب وہ اس سے یہ فائدہ لے گا۔ اچھا، جو شیطان ہے وہ اس سے اس کا ایمان لے کے وہ فائدہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو وہ ہے، وہ پورا مطلب عمل جو ہے ایک تعلق بنتا ہے۔ اچھا، اس میں جادوگر جو ہے، اب ان دونوں کو جو سمجھ آتی ہے، جو حاسد اس سے لے رہا ہے اور ان کا جو معاہدہ ہوتا ہے، جادوگر کا جو شیطان سے معاہدہ ہے، اب کیا ہر بندہ، کوئی بندہ، مطلب میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں ایک مثال ہے، میں چاہوں کہ ایک جو شیطان ہے وہ میں جو اس کو کہوں وہ کہنا شروع کر دے، تو کیا وہ موجود ہوگا میرے لیے جب بھی میں چاہوں، یا مجھے کوئی خاص کچھ کرنا پڑتا ہے کہ پھر وہ آتا ہے؟ اور دوسری یہ بات ہے کہ کیا شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ایسے کوئی مطلب بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ مرضی پکڑ کے لے آتے ہیں، یا اس میں کوئی اس کا کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، وہ کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم ساتھ رہو گے، جب یہ بندہ یہ کہے گا تو تم نے یہ ذمہ داری نبھانی؟ یہ عمل کیا ہے یہ سارا؟ دیکھیں نعیم صاحب، پتہ ہے کیا ہے، دو لفظ بہت عام ہے۔ بس اوقات بندہ گناہ کی دنیا میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ کسی کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ نیکی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے اللہ کی خاص توفیق سے کہ اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا بلکہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو اس انسان کو گناہ کی عادت ہو جاتی ہے نا، وہ پھر تب بھی کرتا ہے جب اس کو لذت نہیں ملی۔ گناہ بے لذت جس کو ہم کہتے یہ ہیں، بہت مطلب وہ پھر بھی وہ اللہ کی پناہ، یہ اللہ کی پناہ، بہت بڑی بات ہے کہ گناہ تب بھی کرے جب گناہ میں لذت بھی نہ ہو، ہاں۔ گناہ بے لذت جسے کہتے۔ تو شیطان جو ہے نا، وہ جس وقت جادوگر جادو کرتا ہے، اس میں ایک تو اس کا مسئلہ مفاد والا وہ یہی ہے کہ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ اس کے یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ادھر سے شیطان پکڑ لیے، ادھر سے پکڑ لیے، اس سے نہیں ہوتے۔ ہر بندہ پہلے فرض سے ہی شروع ہوتا ہے، فرض کے بعد اس کے معاشرے بنتے ہیں۔
जिस वक्त वो अपनी मेहनत से, जादू एक अमल का और प्रोसेस का नाम है, जैसे होता है ना नदर है, यानी हर बंदा नहीं है जो उसको, हर बंदा नहीं है, और फिर उसका एक निसाब है, उसका सिलेबस है, पूरा निसाब है। मसलन नदर बाद है, नदर बाद में कोई सिलेबस नहीं है, इस तरह आपने देखा, बस उसमें थोड़ा दिमाग उस तरह बुराई में लाना है, उसमें किसी खास प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जादूगर के लिए मैंने आपको बताया ना, इसके लिए तो 4-5 अरकान हैं, वो तमाम अरकान को तय बतय इस तरह पूरा करेगा। फिर इसी तरह ये है कि पहले स्टेप पे ये होता है कि उसको छोटे छोटे इस तरह, जैसे होता है ना साए या झटके लेने देने वाले, या जैसे शोबदाबाद होते हैं, शोबदाबाद होते हैं, तो वैसे छोटी छोटी उसको करतब उसको मिलते हैं, उसको अमल नहीं मिलता, ये शुरू में होता है, जिससे वो लोगों को मुतासर कर देता है। मसलन ये है कि किसी को बता दिया तुझे इस वक्त कान में दर्द है, या तुझे इस वक्त तू ये खा के आया, या बाकी ये छोटे छोटे हैं। जिस वक्त वो पहले नूरानी कायदे से या पहले अपने कायदे से दूसरे स्टेप में आता है, तो फिर उसको उसकी कोई ना कोई चीज़ खुलती है। मसलन किसी का दिमाग खुलता है, किसी के कान खुलते हैं, या किसी की आँख खुलती है, किसी का पूरा वजूद खुलता है। मसलन किसी की आँख खुल गई तो वो शयातीन को बाकायदा फ़िज़िकली तरीके से, जैसे हम इंसान को देखते हैं, इसी तरह शैतान उसकी आँख के जो पर्दे हैं ये खुल सकते हैं, नामुमकिन नहीं है जी, और होता भी है, तो वो फिर शयातीन को बाकायदा देखता है। अच्छा, शयातीन को देखता है, जो जिन्नात हैं उनको, अब उनकी आँख खुली है तो वो बाकायदा एक को दूसरे को तीसरे को बुला के दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है। लाजमी बात है कि जिस तरह हमारा एक पूरा सिस्टम है इंसानों का कि हर बंदा हर बंदे से नहीं मिल सकता। अब कोई आदमी पार्लिमानी हाउस में जाना चाहे तो उसके लिए रेड जोन है, हर चीज़ का एक पूरा तरीका है। इसी तरह जो इनके बड़े देव हैं, जिन्नात हैं, जो बड़ी शक्लों वाले हैं, उड़ने वाले हैं, चलने वाले हैं, उन तक उसकी अभी रसाई नहीं है। वो पहले किसी जिन से दोस्ती करता है, आंखों से उसको देख के या उसके मुताबिक फिर अमल करता है। अगर जिसको कोई बड़ा उस्ताद मिल जाए तो वो बड़ी जगह उड़ना शुरू हो जाता है। जिसको कुछ चलता फिरता इसी तरह गाँव का देहाती या इसी तरह का आदमी मिल जाए तो वो इसी तरह का झटका अमल रहता है। झटका अमल भी होता है और इसी तरह पढ़ा लिखा अमल भी होता है। किसी का कान खुल जाता है, मसलन ये कि आप किसी के पास जाते हैं तो उसको कान में शैतान आवाज़ दे के चला जाता है, इसको ये मर्द है। साथ ही इलाज के मुतल्लिक फिर उसने 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं तो वो शैतान आवाज़ दे के चला जाता है कि इसको को ये करे। तो किसी की आँख, अब जिसका ये कान खुला है, अब कान जब वो आवाज़ आएगी तभी बोलेगा, वगरना फिर इधर उधर की बातें करेगा। बाद हमने ऐसे भी देखे हैं लोग, जी इधर आओ, जी इधर आओ, जी इधर आओ, इधर आओ, वो सूरत हाल जैसा कि हम आपस में साथी थे, वो आप कुछ ऐसे लोग, हाँ जी, तो इशारे करते हैं, आते हैं बस। अब कई तो धोखा दे रहे होते हैं और कई हकीकत में भी होते हैं। इसी तरह जब उनकी टीम बराबर बनती जाती है, फिर उसके बाद नहीं सब जिन्नात के बाद आगे एक शक्ल आती देव, देव की शक्ल आती। देव की आगे 5 शक्लें हैं, बड़ी शक्लें, यानी 2500 साल के ये तकरीबन हमारे जो मुकालमात होते हैं जिन्नात से या दौरान मजलिस इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, तो अक्सर जिन्नात झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। तो तकरीबन 2500 साल के बाद तकरीबन जिन्नात बड़ी देव की शक्ल में आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब जिस वक्त देव शक्ल में बनता है उसके बाद उसको शक्ल बदलने का अल्लाह इख्तियार और कुव्वत देता है। यानी हर जिन शक्ल नहीं बदल सकता, और हर जिन जो है ना वो जो चाहे वो नहीं हो सकता। ये ख़ास स्टेज के बाद उसकी कुव्वत आती है, वो देव बनता है। और देव बनने के बाद उसकी सूरत हाल ये है कि 5 शक्लें हैं। सबसे जो बड़ी ख़तरनाक शक्ल है वो अजदहा, जो उड़ने वाले अजदहा, जिस वक्त वो फड़ियल सांप की तरह और अजदहा की तरह जो है ना वो जैसे होता है ना, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। दूर से उसकी अप्रोच और कुव्वत, वो जिसको फूंक लगा दे बंदे को, बसा औकात मैंने तो बाद ऐसे भी साथी देखे कि उसकी बराह रास्त उसने फूंका इस तरह तो बाकायदा उनका ये बाजू जल गया, जिस तरह जलता है। वो भी अल्लाह ने करना ये हुआ कि यकदम उसके सामने अल्लाह ने कोई चीज़ ले जिसकी वजह से थोड़ा सा जला, बाकी जो। और मुझे उन्हें देखा ये तो हदीस मुबारक से साबित है ना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप सांप को देखो तो पहले उसको आवाज़ से कहें कि अगर तू मतलब जिन है तो चला जाए यहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ये कि इससे ये साबित होता है कि वो अपनी शक्ल
शक्ल बदल सकते हैं। शक्ल बदल सकता है। तो फिर उसके बाद बड़े अजदहा के बाद सांप है, फिर इसी तरह कोई शेर है, फिर इस तरह चीता है, फिर भेड़िया है। ये 5 जो ना बड़ी बड़ी मारूफ ख़तरनाक शक्लें हैं ना, अब जो लोग बसौकात इस तरह पीछे गिर रहे होते हैं, पकड़ लो कर रहे होते हैं, उसके ऊपर या तो अब शक्लें देखनी होती हैं, ये तो आमल ने पहचानना है कि ये यकदम ऐसे करके आता है, ये यकदम ऐसे आता है। वो हम अपने नाज़रीन को अभी सारी आमलों वाली बारीकियाँ तो नहीं बताते, या बाकी बाद लोग ना खाम खा तजर्बा करना शुरू हो जाते। शेख ये बात आप कर रहे हैं ना कि वो एकदम पीछे जाते हैं, ये हम ना इस पे एक और पहलू से हमारे यहाँ एक और भी मतलब एक ग्रोह है, वो जो हम इस पे चाहेंगे आपसे रहनुमाई लेना कि वो जो करंट वाली बात है कि वो यूं करते हैं और वो मतलब गिरते जाते हैं सारे, कि इसकी क्या हकीकत है, ये क्या चीज़ है। बिल्कुल। तो मतलब किसी दिन इंशाल्लाह इसको भी तो नहीं, सब उसमें भी बंदे को देखना होता है कि ये अब सांप की शक्ल का इसके ऊपर जिन्न है और चीता है या शेर है या अजदहा है, तो उसके मुताबिक फिर आपको उस तरह की आयात का अगर तो तजर्बा है तो लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वरना यह है कि हाज़िरी भी तोड़ना एक काम है। तो ये जिस वक्त बड़ी शक्ल में आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद ये अमल बजाते खुद भी उनके कैद में चला जाता है। मैं एक जुमला कहूँ तो ये मुबालगा नहीं है कि हम समझते हैं कि हम जिन्नात को कैद कर रहे हैं, दरअसल शैतान इस अमल को कैद कर चुके होते हैं। अब शैतान ये इस तरह उसको कैद कर लेता है कि अमल छूटना भी चाहे तो छूट नहीं सकता, अमल छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। तो ये बात ये नई बात है मेरे लिए भी, और मुझे लगता है कि मेरे नाज़रीन के लिए भी ये नई बात होगी कि शैतान सिर्फ उनको काबू नहीं कर रहा होता, वो शैतान आमिल शैतानों को काबू नहीं कर रहा होता, वो भी इसको काबू कर लेते हैं। अच्छा, वो कैसे काबू कर लेते हैं, इसका चूँकि वक्त ऊपर हो चुका, तो इंशाअल्लाह नाज़रीन ये शफीक साहब ये जो फरमा रहे हैं कि जो आमिल है वो भी काबू में चला जाता है जिन्नात के, वो कैसे चला जाता है, इसका मतलब क्या है, इंशाअल्लाह ताला अगला जो हमारा प्रोग्राम है इससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर हम इस तरफ जाएंगे कि मरीज़ की तशख़ीस कैसे होती है। यानी अगर एक शख्स आता है और वो आके कहता है कि मुझ पर जादू है, तो शफीक साहब या जो लोग मतलब इसमें इलाज करते हैं वो तशख़ीस कैसे करते हैं कि इस बंदे को जादू है या जादू नहीं है, कहीं कि नफ्सियाती मरीज़ तो नहीं है, क्या इसका वाकई मामला जो है वो जादू का है, या बसा औक़ात वो बनावटी मरीज़ होता है, उसके मसाइल कोई और घर में चल रहे होते हैं, सो वो घर में तासुर ये देता है कि नहीं मुझ पे जादू है। तो ये सारी चीज़ें तशख़ीस कैसे होती है, और तशख़ीस के बाद फिर हम बात करेंगे कि इलाज कैसे होता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। आज बड़ी खूबसूरत बात, और ये मेरे लिए भी और यकीनन आपके लिए भी इसमें नई बातें थी कि ये जो जादू है इसके अरकान क्या हैं, इसमें हासिद का जादूगर से, जादूगर का शैतान से ताल्लुक़ कैसे बनता है, और फिर ये मिल के एक महसूद को कैसे नुकसान देने की कोशिश करते हैं, और वो ये जो नुकसान देने की कोशिश करते हैं इनसे कैसे बच पाता है। तो ये बड़ी अहम बात थी। इसमें मैं जनाब शफीक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम यहीं से प्रोग्राम को दोबारा से आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।